ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں جڑی ہوئی ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، آنکھیں، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا پکڑنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، بولنا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی ان نعمتوں سے متعلق اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ کی سب سے بڑی آپ کے پاس کون سی نعمت ہے، کون سی دولت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہے ایمان۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، کوئی نعمت نہیں۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ایمان نہیں تو پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن میں کلام بھی کچھ اسی طرح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آگے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا۔ چونکہ جو مسلمان ہو کر نہیں مرے گا، ایمان کی بربادی کے ساتھ مرے گا، تو اس کے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اب جنت کا راستہ اس کے لیے بند ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو با ایمان ہوگا، جو ایمان والا ہوگا۔ اگر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایمان کی بربادی ہو گئی تو پھر وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ پھر ہماری زکاتیں، ہمارے صدقے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اچھا ہوگا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا تو پھر اعمال کام آئیں گے، ورنہ اعمال کسی کام کے نہیں۔ ان اعمال کا بدلہ اسی صورت میں عطا ہوگا، اسی صورت میں دیا جائے گا جبکہ ایمان سلامت ہو۔ اگر ایمان ہی برباد ہو جائے تو پھر اعمال کا کوئی اجر نہیں، اعمال بھی برباد ہو گئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اچھا ہوگا تو وہ اعمال کام آئیں گے، ورنہ وہ اعمال بھی ایمان کی بربادی کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آج افسوس کے بینک بیلنس کی، دنیا کی تو فکر ہے، اپنی تعلیم کی، ایجوکیشن کی، اور جناب اپنے کیریئر کی فکر ہے، لیکن ایمان کی فکر نہیں۔ اپنی زبان سے ایسے کلمات نکال دیتے ہیں جس سے ایمان کی بربادی ہو جاتی ہے اور کوئی فکر نہیں ہوتی، جبکہ بزرگان دین اس قدر جو ہے سنجیدہ ہوتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جب فکر آخرت کا غلبہ ہوتا اور ایمان کی فکر آپ پر لاحق ہوتی تو کئی دن آپ ہنستے نہیں تھے۔ کسی نے آپ کا حال پوچھ لیا، آپ نے کہا بھائی میرا حال تو یہ ہے کہ جیسے ایک سمندر میں کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور مسافرین تختے لیے ہوئے، کشتی کے تختے لیے ہوئے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہو، تو مسافرین کی کیا حالت ہوگی؟ بس وہی حالت میری ہے۔
میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ یہی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے کہ جب آپ نے وہ حدیث پاک سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص 1000 سال کے بعد جائے گا، 1000 سال تک جہنم میں اپنی سزا بھگتے گا، پھر 1000 سال کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت حسن بصری اللہ کے حضور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ وہ شخص مجھے بنا دے، میں وہ ہو جاؤں کہ 1000 سال تک اگرچہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے اور پھر مجھے جنت میں ڈالا جائے تو کم از کم اس بات کی تو گارنٹی ہوگی کہ میرے پاس ایمان ہوگا۔ ایمان ہوگا تو بندہ جنت میں جائے گا، ایمان کے بغیر جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ تو حضرت حسن بصری اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ بندہ میں ہی ہو جاؤں، اگرچہ جہنم میں مجھے ڈالا جائے لیکن کم از کم ایمان کی سلامتی کی تو اس میں گارنٹی ہے۔ اس حدیث پاک میں تو ایمان سے بڑھ کر پیارے بھائیوں کچھ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرید نے آ کر کہا کہ حضور رات چور گھر میں داخل ہوئے اور سب کچھ لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی حالت دیکھی کہ وہ رو رہا ہے، منہ بنا ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ بیٹا تمہارے دل میں شیطان داخل ہو کر تمہارا ایمان تو چوری نہیں کر لے گیا نا، تمہارا ایمان تو سلامت ہے نا۔ یہ بزرگوں کے سمجھانے کے انداز ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی بات کرتے ہیں جس سے دل کو دلاسا مل جاتا ہے۔ جس طرح آپ کا کبھی کوئی نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، آپ بیمار پڑ جائے، آپ کا بچہ بیمار ہو جائے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو وہ SIUT اور جناب سول ہاسپٹل دور نہیں ہے، آپ وہاں چلے جائیں ملاقات کے وقت میں اور آپ ہاسپٹل کا راؤنڈ لگائیں، آپ کینسر کے وارڈ میں اور جناب عالی گردوں کے وارڈ میں، ہارٹ کے وارڈ میں آپ داخل ہو جائیں اور وہاں پر داخل ہو کر مریضوں سے آپ پوچھیں۔ جب آپ طرح طرح کے مریضوں کو دیکھیں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کے اندر شکر پیدا ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں گے کہ اے رب میرا مال ضائع ہوا ہے، چوری ہوئی ہے، یا میں معمولی بیمار ہوا ہوں، معمولی نقصان ہوا ہے، میرا اتنا نقصان تو نہیں ہوا، میرا بیٹا تو سلامت ہے نا، میرے گھر والے تو سلامت ہیں، میں تو سلامت ہوں، مجھے کینسر تو نہیں ہوا ہے۔ تو رب تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسا مرض لگ بھی گیا ہے تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ یہ مرض مجھے لگا ہے، میرا ایمان تو سلامت ہے، اے مالک تیرا شکر ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کی تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارا مال ضائع ہوا ہے، ایمان تو ضائع نہیں ہوا، مال تو دوبارہ بھی آ سکتا ہے، اگر ایمان کی بربادی ہو گئی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ تو آج کل لوگوں کو دنیا کی تو فکر ہے لیکن ایمان کی فکر نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے فرشتوں کا مذاق، جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق عام ہو گیا، لطیفے سناتے ہیں، فرشتوں کے لطیفے سناتے ہیں، اور جناب علی یاد رکھیں کہ فرشتوں کا مذاق اڑانا، جنت کا مذاق اڑانا، جہنم کا مذاق اڑانا، عذاب قبر کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، بندہ ایمان سے خارج، فارغ، ختم۔ اور یاد رکھے کہ اللہ رب العزت کی بعض اوقات ناراضی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ جب مرے گا ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ میں تو مسلمان ہوں، وہ مرے گا تو اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ تیرا تو ایمان ہی برباد ہو چکا ہے، تو کافر تھا اور کافر مر رہا ہے، اس لیے کہ برسوں پہلے اس نے کوئی کلمہ کفر کہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، اور اللہ ایسا ناراض ہوا کہ اس کی طرف اس کی توجہ گئی نہیں، اس کی طرف اس کی توجہ گئی نہیں۔
اور آج دنیا سے رخصتی ہو رہی ہے اس حال میں کہ اس کا ایمان اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس طرح آج کل دیکھیں کہ ہماری شادیوں میں حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں۔ اب ایسے گانے بجائے جائے جو کفریہ کلمات پر مبنی ہو، پھر اس پر رقص کیا جا رہا ہو، ڈانس کیا جا رہا ہو، اور جناب علی اس کو سنا جا رہا ہو، تو سننے والے کا بھی ایمان ختم، سنانے والے کا بھی ایمان ختم، جو خوشی سے سنے گا۔ اللہ کے علم کا انکار ہے، اس میں کفر ہے۔ تو ایسی شادیوں میں، ایسی نکاح میں پھر برکتیں کہاں سے آئے گی؟ پھٹکاری برسے گی اور کچھ نہیں ہے۔ بلکہ جو ہے جہاں بلڈنگوں میں یہ گانا بھی بج رہا ہوتا ہے کہ رام جی کی بے پاس ہے، بس اتنا مجھے یاد ہے کہ بار بار رام جی کی بے پاس ہے، بے پاس۔ اب میں نے اپنے طور پر معلوم کیا تو پتہ ہوا کہ رام جی کی بے پاس ہے مطلب یہ ہے کہ رام کے بھروسے یا رام کی دعا سے۔ ذکر اللہ کا کرنا چاہیے، بزرگوں کی دعائیں لے، تیرے ماں باپ کی دعا لے، دعا بھی کس کی لے رہا ہے؟ ذکر کس کا کر رہا ہے؟ پھر تیری شادی میں، تیرے نکاح میں کیسے برکت ہوگی؟ اور یہ ہماری شادیوں میں ہمارے لوگ بڑا بجا رہے ہوتے ہیں اور ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، شادیاں ہو رہی ہے، تو کہاں سے رحمتوں کا نزول ہوگا؟ تو کتنے ہی ایسے بول ہیں، کتنے ہی ایسے گانے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان کی بربادی ہو جاتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑا نام ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت کو ہزاروں حدیث مبارکہ کا تحفہ دیا۔ روات کے اعتبار سے آپ نے حدیث جمع کی، ایک تو ہوتا ہے ٹاپک کے اعتبار سے، آپ نے روات کے اعتبار سے حدیث جمع کی، اور مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب کا نام ہے، اتنی جلدیں ہیں اس میں، یہ امت کو آپ نے تحفہ دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، بیٹے نے کہا کہ پاپا حال کیسا ہے؟ تو کہا کہ بیٹا حال نہ پوچھ، جب تک ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے میں رخصت نہ ہو جاؤں تب تک کچھ بھی اچھا نہیں، تب تک کچھ بھی بہتر نہیں۔ وہ شیطان اپنے سر پر خاک ڈال رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ میرا ایمان برباد ہو جائے، لیکن جب تک ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں رخصت نہ ہو جاؤں تب تک کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مرتے وقت امام غزالی کہتے ہیں کہ شیطان رشتہ داروں کی صورت میں آتا ہے، خالہ کی، پھوپھی کی، بھائی کی صورت میں آ گیا اور کہا کہ بیٹا ہم تو مر گئے اور ہم تو سمجھے اسلام حق پر ہے، مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ حق پر تو عیسائیت ہے، لوگوں نے ہمیں اسلام میں لگا دیا، ہمیں تو عیسائیت قبول کرنی چاہیے تاکہ جو ہے ہم کامیاب ہو گئے۔ بیٹا ہم تو مر گئے، ہم تو برباد ہو گئے، تو مرتے وقت اسلام عیسائیت قبول کر لے تاکہ تو کامیاب ہو جا۔ مرنے والا اس وقت جو ہے اپنے آپ کو کیسے سنبھالے؟ یہ شیطان کے حربے جو ہے نا بہت خطرناک ہے۔ آپ سیل مین ہیں، آپ کی کتنی سروس ہے، آپ کا کتنا تجربہ ہے؟ 20 سال 30 سال؟ میں خطیب ہوں، میرا کتنا تجربہ ہے؟ 10 سال 20 سال؟ شیطان کا لاکھوں سال کا تجربہ ہے کہ کس کو کس طرح بہکانا ہے، کس کو کسی طرح ڈیل کرنا ہے۔ سیل مین چیز بیچ کر بتاتا ہے، جو اصل سیل مین ہوتا ہے، بس آپ اس کے ہتھے چڑھ جائیں، وہ آپ کو چیز بیچ کر بتائے گا، وہ آپ کو گھیر کر رہے گا، اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا کتنا تجربہ ہے؟ 20 سال 30 سال؟ شیطان کا لاکھوں برس کا تجربہ ہے کہ کس کو کس طرح بہکانا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ رب تعالیٰ کا کرم اور رب کی رحمت مانگنی چاہیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ میں شیطان کی شرارت سے نہیں بچ سکتا، شیطان کے مکر و فریب سے میں نہیں بچ سکتا۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ مرتے وقت کے ایسا مکر
اور ایسا خطرناک جال بچھاتا ہے کہ رشتہ دار اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ہم تو مر گئے، اور مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اسلام تو کچھ نہیں، عیسائیت حق پر ہے۔ تو مرتے وقت اگر عیسائیت قبول کر لو گے تو کامیاب ہے، ورنہ پھر بربادی ہی بربادی۔ اس وقت اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں گے؟ ہمارا تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے ہم اور تم، ہماری تو نماز فجر بھی چلی جائے تو ہمیں فکر نہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی حدیثیں پڑھائی، دین اسلام پر پہرا دیا، روزانہ کی بنیاد پر آپ کو کوڑے لگتے رہے صرف اس لیے کہ آپ نے قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہا، قرآن مجید کو کلام الہی کہا، اللہ کی صفت کہا۔ آپ نے اس قدر اسلام پر پہرا دیا، پھر بھی مرتے وقت آپ کو ایمان کی اتنی فکر ہے کہ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اچھا کچھ بھی نہیں ہے جب تک میری آخری سانس نہیں نکل جاتی، اس حال میں کہ میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تب تک اچھا کچھ بھی نہیں ہے، تب تک بہتری کچھ بھی نہیں ہے۔ بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ مجھے رخصت کرے، ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ حضرت سفیان ثوری جو ہے جب آخری وقت تھا آپ بھی رو رہے تھے، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر نظر رحمت کرے، تو آپ نے کہا میں گناہوں کی وجہ سے نہیں رو رہا، اگر میرے ساتھ گناہوں کے پہاڑ بھی ہو مجھے پرواہ نہیں ہے، میرا رب غفور ہے رحیم ہے، مجھے صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا، مطمئن نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان پر مرے گا، کوئی بھی شخص اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ ایمان پر ہی مرے گا۔ تو ایمان کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عید کے دن آپ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج عید ہے، آج عید ہے، آج عید ہے۔ ارے میری عید تو جب ہوگی جب ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ولیوں کے سردار ہے، سیدنا غوث اعظم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میری عید تب ہوگی کہ جب میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ تو پیارے بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کو کہ جب فتنے ایسے برسیں گے کہ جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں۔ وہ دور پیارے بھائیو آ پہنچا، اپنے ایمان کو بچانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ انگارہ لینا ہاتھ میں آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہوگا۔